السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ. تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور رازق ہے. بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر، کامل شریعت دے کر ہم سب کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا. حضرات و خواتین، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ آج 2 تقریریں ہیں. میرا موضوع میلاد النبی کی حقیقت ہے، اور میرے بعد جو تقریر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ضروری بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ صحیح بات سن لیں گے تو صحیح محبت کریں گے. اسی لیے شاید شیخ جو ہے مجھے پہلے دعوت دیے ہیں تاکہ میں آپ کو ان ساری چیزوں کی حقیقت بتلا دوں. سب سے پہلے آپ نے قاری کی قرأت سنی، بڑی بہترین آیت تھی، وہ بھی نبی کی شان میں ہے. میں پہلے وہی آیت انتخاب کیا، اب دیکھا قاری صاحب پڑھ دیے، ترجمہ بھی کر دیے. کم سے کم ترجمہ نہیں کرتے تو کام چلتا تھا، اس لیے کہ عربی میں بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ہم کام چلا لیتے تھے. تو وہ بھی آیت نبی کی شان میں ہے، اور میں جو پڑھا ہوں وہ بھی نبی کی شان میں ہے. اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اخلاق، مقام، مرتبہ ہر چیز کے اندر ہے. بہرکیف میں جو آیت کریمہ تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ نبی کی شخصیت ہے، نبی کی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر خصوصیت بھی داخل کر دیا. کس کے لیے ہے؟ تو کہا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے. اب ہم میں سے کون ہوگا جو اللہ کی ملاقات نہیں چاہتا؟ ہر آدمی اللہ کی ملاقات چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نعمتوں جو جنت اور ساری چیزیں ہیں ہم کو چاہیے. والیوم الآخر، اور آخرت میں بہتر مقام چاہتے ہو.
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ تو جن کو اللہ کی ملاقات چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کو صحیح طریقے سے یاد کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے رسول نمونہ ہیں، مثال ہیں ہمارے پاس رسول کی زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا۔ لفظ پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا علی المؤمنین، مومنوں پر احسان، ایمان والوں پر احسان کیا ہے، بے ایمانوں پر نہیں، مبتدئین نہیں کہا، بدعتیوں پہ نہیں، علی المشرکین نہیں کہا، مشرکوں پہ نہیں، علی الکافرین بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ علی المسلمین بھی نہیں کہا، کہا علی المؤمنین۔ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہارے درمیان ہی سے ایک رسول کا انتخاب کیا۔ قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیتیں آئی ہیں۔ دوسری جگہ کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے درمیان سے ہی ایک رسول آئے ہیں۔ پھر قرآن کریم کے اندر اور بھی ایک آیت ہے جو تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ بیان کیا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ وہ اللہ جس نے تمہارے درمیان سے ہی ایک رسول کو بھیجا، تمہارے ہی درمیان، تم میں سے ہی ایک رسول کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے کعبہ کی تعمیر کے بعد، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کہا کہ اللہ ان کے درمیان ان میں سے ہی ایک رسول کو بھیج، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ آپ کی آیتوں کو تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور ان کی تزکیہ کریں۔ تو ان سب جگہ میں کیا آتا ہے؟ ایک ہی چیز کہ اللہ نے ان کے درمیان، کن کے؟ مکے والوں کے درمیان ان میں سے ہی ایک رسول کو پیدا کیا۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو امت مسلمہ میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت سارا میڈیا اور سارے کے سارے لوگ ایک ہی موضوع پر اور ایک ہی چیز پر بحث کرتے ہیں کہ میلاد النبی کی حقیقت کیا ہے۔ میلاد کے معنی کیا ہیں؟ پیدائشی دن، اور اگر آپ کی زبان میں کہا جائے تو برتھ ڈے۔ الحمدللہ جیسے جیسے مسلمانوں کو علم ہوتا جا رہا ہے، اب تو اپنے ہی بچے کا برتھ ڈے منانا چھوڑ رہے ہیں۔ چھوڑ رہے نہیں چھوڑ رہے؟ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب اپنا ہی صحیح نہیں ہے تو پھر اور کسی کا؟ سب سے پہلی چیز یہ رکھیے کہ اسلام نے کیا اصول سکھلایا عبادات کا۔ عبادات کے اصول ہم کو کیا بتلائے؟ سب سے پہلے بتلایا گیا کہ نیت کیا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہم کریں اس کی نیت کیا ہے۔ نیت اگر صحیح ہے تو عبادت قبول ہوتی ہے، نیت صحیح نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ عمل کیا کر رہے ہیں ہم۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اچھی چیز ہے، اچھی عبادت ہے، پیاری عبادت ہے، پسندیدہ عبادت ہے، لیکن ایک آدمی اس کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، تو کیا یہ نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس کا عمل صحیح ہونا چاہیے۔
ایک آدمی ہے کہتا ہے کہ نماز بڑی پیاری عبادت ہے، پسندیدہ عبادت ہے، میں ظہر 4 رکعت پڑھتا ہوں، عصر 4 رکعت پڑھتا ہوں، عشاء 4 رکعت پڑھتا ہوں، مغرب بھی 4 رکعت پڑھوں، آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ نہیں، کیوں؟ اچھی عبادت ہے، نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، کسی کو برا بھلا تو نہیں کر رہا ہے، غلط بھی نہیں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ کیوں منع کریں گے؟ ہم کو کیا حق ہوتا ہے منع کرنے کا؟ اس کی نیت بھی اچھی ہے لیکن عمل صحیح نہیں ہے۔ تو اکثر یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں لوگ میلاد کے خلاف ہیں، اس کے خلاف ہیں، ہم دیکھیں میلاد میں کیا کرتے ہیں، حضور کی زندگی بیان کرتے ہیں، نبی کے طریقے کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ ارادے کیا ہیں؟ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ اس کی شریعت کے اندر کون سی چیز ہے؟ تو ان سب چیزوں پر بھی غور نہ کرتے ہوئے فوراً اعتراض کرنے دیتے ہیں کہ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے خطبہ مسنونہ میں یہی لفظ کہا کہ ہم لوگ تو ایک چیز کو بدعت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بدعت سے تو اتنا خبردار کرتے تھے کہ ہمیشہ کہتے تھے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اب بدعت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے اسی کی تعریف کو اگر صحیح طریقے سے سمجھ لیا ہوتا تو ان کو خود معلوم ہو جاتا کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ جب بدعت کی بات کی جاتی ہے تو لوگ جو علماء، اسکالرز، سلف صالحین، فقہا، محدثین سب اس میں راضی ہیں کہ بدعت کی صحیح تعریف یہ ہے کہ دین میں، یہ اچھی طرح یاد رکھیے، دین میں ثواب کی نیت سے کسی عبادت کا ایجاد کرنا۔ 3 چیزیں ہیں، ایک تو سب سے پہلے بات دین میں، دوسرا ثواب کی نیت ہو، تیسری چیز عبادت ہو، اس چیز کو بدعہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی آدمی دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مکمل دین نہیں دیا۔ یہی نہ مانا ہوگا کہ کچھ چیز چھوٹ گئی تھی جو بعد والوں نے شروع کیا، نعوذ باللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر عبادت اس لیے بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین میں دوسرے جو مسائل ہیں، لین دین کے، بیپار کے، یہ سب بعد کی نئی نئی چیزیں آ سکتی ہیں، اس کے اندر گنجائش ہے، لیکن عبادت اور عقیدہ یعنی ایمان اور عبادت تو مکمل ہے، یہ بالکل مکمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر اس کو مکمل کر دیا ہے، حلال و حرام بھی مکمل کر دیا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں اس عبادت میں بھی ثواب ہے، تو نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اس عبادت سے محروم رہ گئے، اور ہمارا ذہن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عبادت میں بھی وہ ہم سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کام محبت نبی میں کرتے ہیں، نبی سے محبت کی علامت ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خلفائے راشدین، تبع تابعین، صحابہ اور یا اس کے بعد تابعین جتنے ہیں، حتیٰ کہ محدثین، فقہا، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ، یہ سب زیادہ نبی سے محبت کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا۔ لہذا ہمارا دعویٰ یہ بھی غلط ہو سکتا ہے، غلط ہے، کیونکہ ان کو جتنی محبت تھی ہم کو اتنی محبت نہیں ہے، لہذا یہ چیز بھی غلط ہے۔ اب ہم سیرت رہ گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سیرت ہی بیان کرتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی چیز، سیرت بیان کرنی چاہیے، اس لیے کہ
میرا بھی خیال ہے کہ اسلام سیرت سے ہی پھیلتا ہے، اور سیرت کو جتنا عام کیا جائے گا، جتنا پھیلایا جائے گا، جتنا دوسروں تک پہنچائیں گے، دین اتنا ہی پھیلے گا۔ سیرت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دین کو یعنی اسلام کو، شریعت مصطفیٰ کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام نے سیرت پر جتنی کتابیں لکھی ہیں کسی اور موضوع پہ نہیں لکھی گئی، اور آج بھی لکھے جا رہے ہیں، آئندہ بھی لکھے جائیں گے، حتیٰ کہ ہر وہ زندہ زبان، خواہ وہ دنیا کی کوئی بھی زندہ زبان ہو، یعنی جو لکھی اور پڑھی جاتی ہو، جس طرح قرآن کے ترجمے اس میں موجود ہوں گے، سیرت کی بھی کتابیں اس میں موجود ہوں گی۔ اور بڑی بڑی شخصیتوں نے اسلام کو قبول کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر ہی قبول کیا ہے۔ لہذا سیرت بیان کرنا یہ سب سے اچھا کام ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صرف اس مہینے میں نہیں، سال کے 12 مہینے بھی سیرت بیان کریں، اس لیے کہ سیرت کو جتنا عام کریں گے، جتنا پھیلائیں گے، دین اتنا ہی پھیلے گا۔ ہم آپ کو بتا سکتے تھے بہت سے لوگوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، تو پھر اگر پوری سیرت بیان کی جائے تو پھر اور کتنی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن نہیں، ہم نے سیرت کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم زیادہ بیان کرتے ہیں صورت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے، لیکن کتنے سیرت کے جلسے ہیں جس میں سیرت بیان ہوتا ہے؟ اکثر جلسے یہ جو 12 دن ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مسلمانوں کو ہی برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اکثر بیان وہی ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کو برا بھلا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان بھی ہوتی ہے تو ایسے موضوع کو ثابت کیا جاتا ہے، ایسی باتوں کو ثابت کیا جاتا ہے جس کے بارے میں علماء کرام شروع سے مختلف رائے رکھتے ہیں، اور علماء حق، یہ اچھی طرح یاد رکھیے، علماء حق اس کے قائل نہیں ہیں۔ جیسے لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ان سیرت کے جلسوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، قرآن کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ علماء حق اس کے قائل نہیں ہیں، صرف یہی سب باتیں ہوتی ہیں۔ چلیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک بھی یہ چیزیں رکھی جاتی تو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر وہ شخص جو بڑا ہوا ان سبوں کے لیے بھی ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، میرے فلاں پیر صاحب بھی میری ساری حرکت کو جانتے ہیں۔ تو اب یہ کہاں تک صحیح ہوگا؟ کتنے ایسے بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جن کے ناموں کو بدلتے بدلتے پہلے کچھ ہوتا ہے، آخری میں وہ اپنے نام کے ساتھ نوری لگاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نوری کا مطلب کیا ہے؟ آپ خود سمجھیے ان چیزوں کو۔ تو سوال یہ کہ سیرت بھی بیان کر رہے ہیں تو نیت کیا، ارادہ کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی مسائل کو بیان کیا یا انہی چیزوں کو بیان کیا؟ نہیں، پھر اس کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو بیان کرنا ہو بیان کرتے ہیں، آخر میں اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں درود پڑھو۔ اب تک بیٹھ کے بیان کر رہے تھے، 10 بار حضور کا، 50 بار بھی حضور کا نام آیا ہوگا، سب نے صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہوں گے، آپ بھی کہیے، کہتے نہیں کہتے، لیکن اچانک آخری میں کھڑے ہو جاتے
اور کہتے ہیں درود پڑھو. اس میں الگ الگ لوگوں کا ارادہ نیتیں ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضور تشریف لاتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم درود ادب سے پڑھنا چاہیے اس لیے وہ کھڑے ہوتے. الگ الگ خیالات ہیں. یاد رکھیے جو بھی بدعت ہوگی وہ لوکل ہوگی، اور لوکل جو ہوگا ہر جگہ الگ الگ ہوگا. اس کی پہچان یہی ہے کہ یہ غلط ہے. سنت ہوگا تو سب جگہ ایک ہی ہوگا. پوری دنیا میں کہیں بھی جا کے پوچھ لیجئے، مغرب کے بعد سنت 2 رکعت ہے. کوئی نہیں کہے گا کہ 4 رکعت ہے، کوئی کہے گا سنت ہے یہ. تو اس میں بھی لوگوں کے الگ الگ طریقے. کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ نہیں، حضور تشریف لاتے. ایک صاحب ایسا ہی ملے راستے میں، تو جب ان کو معلوم نہیں تھا، ایک جگہ کہیں گے سیرت بیان کرنے کے لیے، یعنی میلاد کے وقت میں یہ 12 دن جو ہوتا، ان کو معلوم نہیں تھا. بیان کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں. آخر میں ایک آدمی آ کے کان میں کہا، حضرت ابھی تک سواری نہیں آئی کیا حضور کی؟ اب یہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے. تو ان کو کہا گیا نہیں، سیرت بیان ہوتا ہے تو حضور آتے ہیں، سارے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. اب وہ دیکھے کہ اگر میں نہیں کہوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ حضرت صحیح نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے پلٹی مارا اور اس کے بعد اچانک کہا درود پڑھو کہ سواری آئی. اس پر پورے لوگ کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بیٹھانا بھی پڑتا ہے، لہذا لوگ کھڑے کہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں. پھر ایک آدمی آ کے کہا، حضرت ابھی تک سواری نہیں گئی کیا؟ تب ان کو معلوم، اچھا ایسا یہ بھی ہے کیا، کیونکہ یہ لوکل ہے، ہر آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، سب جگہ کے رواج الگ الگ ہے. تب انہوں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوشیاری کی، اس کے بعد کہا کہ ہاں سواری چلی گئی، آپ بیٹھیے. یہ بھی خیال ہے بہت سے لوگوں کا کہ حضور خود نفس نفیس، آپ کی روح اس میں آتی ہے. خود مدراس میں ہی ایک بڑی شخصیت سے پوچھا گیا کہ اگر ایسا خیال ہے کہ میلاد کے جلسے میں حضور تشریف لاتے ہیں، تو مان لیجئے کہ شہر مدراس کتنی مسجدیں ہیں جہاں پر یہ ہوتا ہے 12 دن، ربیع الاول کی پہلی رات سے شروع ہو کر 12 ربیع الاول تک ہوتا ہے. پوری مسجد میں آپ بھی دیکھے ہوں گے. اور لوگ سامنے وہ موز یا بوندی ساری چیزیں رکھتے ہیں، وہ قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں، پھر آخر میں کہیں بیان ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے. اچھا، اس میں بھی 2 طریقے ہیں. بہت سی جگہوں میں آج بھی وہ کتاب پڑھتے ہیں اور وہ چیزیں، میٹھی چیزیں جو ہوتی ہے وہ کھاتے پیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، چلے جاتے. لیکن اب نے ایک نیا ٹرینڈ آیا کہ لوگ بیان رکھتے ہیں. اب وہ پرانی کتاب نہیں پڑھی جاتی، بیان رکھتے ہیں صرف. ہو سکتا ہے آخری دن میں وہ پڑھتے ہوں گے. بہرکیف طریقے الگ الگ. تو آخر میں جو ہے یہ درود پڑھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنفس نفیس. تو ان سے پوچھا گیا، مان لیا شہر مدراس میں اکثر مسجد میں 12 دن اور ایک ہی وقت میں ہوتا ہے، عشاء کے بعد، ہے نا، عشاء کے بعد ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں سارے مسجد میں کیسے آئیں گے؟ سوال کیا گیا ان سے. بہت پرانا سوال ہے. اتنا پرانا سوال ہے کہ جس وقت کرکٹ کا کیپٹن اظہر الدین تھا، انڈین کرکٹ کیپٹن، تو انہوں نے جواب دیا کہ اظہر الدین تو ایک ہی ہے، سارے ٹی وی میں نظر آتا نہیں آتا ہے، اسی لیے حضور ایک ہے لیکن سب جگہ نظر آئیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے. اسی شہر کے ایک شخص سے سوال کیا گیا، اسی شہر میں، مدراس میں ہی، یہ کہیں دوسری جگہ کا نہیں ہے، کیونکہ مجھے کسی کی شکایت کرنی نہیں، اس لیے میں نام نہیں بتا رہا ہوں آپ، اور ہمیں چاہیے بھی نہیں. اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو نیک توفیق دے، سب کو جو ہے بہترین سنت پر، صحیح سنت پر عمل کرنے کی تو یہ کہنا کہ سیرت بیان کیجئے، سیرت اچھی چیز ہے، بہتر چیز ہے، ہم بھی قائل ہیں اس کے. آپ کو بھی بلایا گیا سیرت سننے کے لیے، سیرت بیان کرنے کے لیے، ہم اور آپ بھی بیان کر رہے ہیں. اور یہ 1 دن 2 دن نہیں، اگر سال کے پورے 365 دن بھی سیرت کو بیان کیا جائے تب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا حق ادا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس چیز، اس لیے کہ پورا قرآن سیرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان خلقہ القرآن، کہ پوری زندگی قرآن ہی سیرت ہے.
قرآن کا ایک ایک لفظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو دو قسم کے لوگ اب ہوئے. ایک وہ ہیں جو میلاد کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو میلاد نہیں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم کو نبی سے اختلاف ہے، اس لیے نہیں کہ ہم نبی کے منکر ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم نبی کے مقام و مرتبے کے خلاف ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم کو نبی سے محبت نہیں ہے، نہیں، اس لیے کہ آپ نے نام میلاد رکھا لیکن اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ سب پڑھے لکھے لوگ اپنے تھوڑی بہت جو علم اللہ نے دیا ہے اس سے چیک کیجئے، اگر یہ چیزیں درست ہیں تو آپ منائیے، اللہ کو جواب دیجئے. ہم نے چیک کیا، ہم نے تصحیح کی اس کی علماء حق کی کتابوں کے ذریعے، قرآن اور سنت کے ذریعے. ہم کو یہ چیز کہیں ثابت نہیں ملی، اور عقل بھی کہتی ہے کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم نہیں منائے. سب سے پہلی چیز کہ محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ میلاد نہیں کریں گے وہ محبت رسول کے قائل نہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ نبی کی زندگی میں خود کتنے بار ربیع الاول آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنا میلاد ایسا 12 دن ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے 12 ربیع الاول تک آپ نے کیا؟ نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 2 بار ربیع الاول آیا، آپ نے کیا؟ کوئی ایک ثبوت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ تھے، 10 بار ربیع الاول آیا. کیا آپ نے کوئی حکم جاری کیا، کوئی فرمان جاری کیا؟ آپ نے کبھی کیا؟ نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 12 سال خلیفہ تھے، 12 بار ربیع الاول آیا. کیا آپ نے پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کے اس قسم کی چیزیں کی؟ نہیں کیا. حضرت علی داماد رسول، پھر سب کچھ ان کی زندگی میں 4 سال وہ خلیفہ تھے، 4 بار ربیع الاول آیا. کیا انہوں نے کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انہوں نے کیا؟ حضرت حسن نے کیا؟ کس نے کیا؟ کسی کی زندگی میں نہیں ملے گا کہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی مسجدوں کو سجا دو یا جو بھی کرنا ہے کرو، اور اس کے بعد بورڈ لگا دو اور اس میں ایک ہی مسلمان دوسرے مسلمان کو برا بھلا کہے. برا بھلا تو دور کی بات، جہنم بھی بھیجتے ہیں. اور آج کل تو بڑا مشہور ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جن کو کافر کہتے ہیں وہ ہم کو مسلمان کہتے ہیں، اور جن کو ہم مسلمان کہتے ہیں وہ ہم کو جہنم میں بھیجتے ہیں. ہے یا نہیں؟ کوئی بھی مسلمان جماعت دوسرے مسلمان جماعت کو صحیح بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف ہندو لوگ ہی ہیں جو مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں، یہودی مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں، عیسائی مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں. باقی ہم آپس میں ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، کسی کو مشرک کسی کو کافر کہہ کے ہم اس چیزوں کو. اب یہ چیزیں ہم دیکھا جائے کہ غیب، جیسا کہ میں نے کہا، تو سب سے پہلے یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ جو چیز لوکل ہوگی اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو میلاد لفظ ایک ایسا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں میلاد میں کیا خرابی ہے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ بولتا ہوں، محبت. کتنا پاک لفظ ہے، پاک ہے یا نہیں؟ ہم کہیں گے اللہ کی محبت، کتنا اچھا ہے. نبی کی محبت کتنا اچھا ہے. ماں باپ کی محبت یہ بھی اچھا ہے. بھائی بہن کی محبت یہ بھی اچھا ہے. بیوی بچوں کی محبت یہ بھی اچھا ہے. لیکن جب ہم کہیں گے اللہ کی محبت تو ہمارا خیال الگ ہی ہوگا. ہم کہیں گے نبی کی محبت تو ہمارا خیال الگ ہی ہوگا. ہم کہیں گے ماں باپ کی محبت تو ہمارا خیال الگ ہونا چاہیے، محبت کا طریقہ الگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. یا اسی طریقے سے محبت کریں گے جیسے اللہ رسول سے کرتے ہیں؟ نہیں، فرق کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں بیٹی کی محبت تو ایک الگ ہوگا، بہن کی محبت تو الگ ہوگا، بیوی کی محبت الگ ہوگا نہیں ہوگا. کیا ہم بیٹی بیوی بہن کی محبت میں فرق کریں گے نہیں کریں گے؟
اگر جو آدمی نہیں فرق کرے گا وہ انسان رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو اسی طرح اللہ اور رسول کی محبت میں بھی فرق کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے تو پھر وہ ایمان نہیں رہے گا. لیکن محبت کا انکار ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا اللہ کی محبت الگ ہے، نبی کی محبت الگ ہے. پھر صحابہ ہیں، دوسرے ہیں. جس طرح انسانوں کے رشتوں میں محبت ہے، ماں باپ کی دونوں کی محبت الگ ہے یا نہیں؟ دونوں کی محبت. پھر اسی طرح بیوی بیٹی بہن کی محبت الگ ہے. فرق کرنا پڑے گا. اور محبت بھی کیسے کرنا یہ بھی ہم کو سکھایا گیا. اللہ تبارک تعالی نے اپنے نبی کے بارے میں شان میں بہت سی آیتیں کہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ ہیں، صحابیات ہیں. لیکن ان کی زندگی میں ہم کبھی نہیں دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی محبت، اس قسم کے طریقے سے محبت کا اظہار نہیں ہے. محبت سب سے بڑی چیز ہے جسے قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو، نبی کی اتباع کرو. سب سے بڑی چیز نبی کی اطاعت ہے. اطاعت، فضیلت، یہ سب چیزیں نبی کی اطاعت کی طرف دعوت دیتی ہیں. اس لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس چیز کی بات کہی گئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور وعدہ بھی انہی کے لیے کیا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ہی سب سے بڑی کامیابی ملے گی. تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا بھی کوئی منکر نہیں. بڑے زور سے کہہ دیتے ہیں جو میلاد نہیں کیا وہ نبی کی محبت سے دور ہے. تو نعوذ باللہ یہ کہتے وقت سوچنا چاہیے کہ پھر حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی گئے، نعوذ باللہ حضرت عمر بھی گئے، انہوں نے تو نہیں سجایا ایسے میلاد کی محفلیں. خلفائے راشدین گئے، صحابہ گئے، تابعین گئے، تبع تابعین گئے، ائمہ گئے، فقہا گئے، محدثین گئے، سب چلے گئے. سوچ کر دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں اگر سیرت بیان کرنا ہے سال بھر کیجئے، یہ سب سے اچھا کام ہے. اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے. دین کے جتنے کام ہیں ان میں سب سے بہتر طریقہ سیرت کا بیان کرنا ہے. تو سیرت بیان کرنا یہ اچھا عمل ہے. لیکن سیرت کے نام پر جو اتنے کام ہو رہے ہیں یہ چیز غلط ہے. پھر اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں، قباحتیں، کہ جو خصوصاً ہم نے یہی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ خود سوچ کر دیکھیے یہ کیسے ہو سکتا ہے. قرآن کریم کی آیات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، یہ سب چیزیں ہم کو کیا تعلیم دیتی ہے. تو ہم کسی چیز کے مخالف نہیں ہیں، جو چیزیں غلط ہیں ان کے مخالف. میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہر چیز کو بدعت بدعت کہتے ہیں، اور بعض جاہل لوگ تو ایسے اجٹ ہوتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں جو ان کو خود سمجھ میں نہیں آتی. شاید کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، آج چیز آ گئی تو وہ بدعت ہو گئی. حضور کے زمانے میں چشمہ نہیں تھا، آپ چشمہ پہنتے ہیں، یہ بدعت ہے. چشمہ میں ثواب کی نیت سے پہن رہا ہوں کیا؟ حضور ایسا سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے، آپ پہن رہے ہیں. حضور اونٹ پہ بیٹھے، گھوڑے پر بیٹھے، آپ فلائٹ میں بیٹھ رہے ہیں، کیا یہ بدعت ہے؟ ہم نے اسی لیے شروع میں بتلایا کہ ایسے لوگوں کو آپ کہیے کہ بھائی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفائے راشدین یا ائمہ اسلام نے جو بدعت کی تعریف کی ہے وہ کون سی چیز ہے دین میں؟ کیا یہ دین ہے؟ یہ کپڑا پہننا، یہ ریکارڈنگ کرنا، یہ بسوں میں جانا، ٹرینوں میں جانا، فلائٹ میں جانا، یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے. یہ دنیا کی چیزیں، دنیا کی سہولتیں. اللہ نے انسان کو علم دیا، عقل دیا، صلاحیت دی، اور انہوں نے ان چیزوں کا استعمال کیا. حالانکہ آپ چاہتے ہیں تو ان سب چیزوں کا بھی قرآن میں ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا ذکر کیا قرآن کریم میں کہ تم ایسے ایسے سواریوں پر سواری کرو گے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزوں کو اللہ پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے ہو ابھی. تو یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں.
اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو چیز نہیں تھا وہ آج آ گیا تو وہ بدعت. ہم کبھی نہیں کہتے ہیں ایسا کہ حضور کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی آج بدعت ہو جائے گی. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں ثواب کی نیت سے کوئی عبادت کا کام شروع کیا جائے گا وہ بدعت کہلائے گی. اب بتائیے کہ یہ میلاد جو کیا جاتا ہے کس لیے کیا جاتا ہے؟ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ثابت کریں. تو اس کے بعد بڑے زور سے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو جو ابو لہب تھے، ابو لہب یا عبد المطلب، ابو لہب ہی نا، ہاں، تو ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام توبیہ تھا. وہ جا کر کے جو ہے خوشخبری دی تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے، خوشی پر، پیدائشی کی خوشی پر انہوں نے لونڈی کو آزاد کر دیا. تو انہوں نے کس نام سے کیا؟ کیا نیت ہے ان کی؟ ایک خوشی کا اظہار سب کیا. اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فوراً لوگوں کو بلایا، بٹھایا اور اس کے بعد جو ہے بیان شروع کیا جس میں یہ ساری چیزیں ہوئی اور اس کے بعد الٹا سیدھا کیا. اور وہ بھی یہ کام کون کیا؟ کون کیا یہ کام؟ ابو لہب. ابو لہب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو پھر کیا ہوا اس کا انجام؟ سوچ کر دیکھیے نا، کس کی دلیل لوگ لیتے ہیں. یعنی لوگ دلیل لیتے ہیں تو اس میں بھی اندھے بن جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کس نے کیا، کب کیا، کس لیے کیا. یہ بھی تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ دلیل کس کی ہے، اس کی نیت کیا تھی، اس کے ارادے کیا تھے. کیا اس نے ثواب کی نیت سے کیا؟ کیا اس نے عبادت کی نیت سے کیا؟ نہیں، یہ سب غلط چیزیں. آج کل تو اور بھی ہے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، خصوصاً یہ جو ریکارڈنگ کا سلسلہ آتا ہے اور یوٹیوب یہ وہ، آج کل یہی لوگ دین پھیلانے والے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہاں، ویکیپیڈیا اور مسٹر گوگل اور مفتی گوگل یہی لوگ دین پھیلاتے ہیں. خیر ان سے فائدے بھی ہیں، نقصان زیادہ ہے لیکن فائدے بھی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے تو بڑی عجیب عجیب دلیلیں میلاد منانے کی. اور اس کے بعد لوگ جو ہے اس اسکالر کی اس اسکالر کے باتوں کو لے کر کے توڑ مڑوڑ کے بھی ایسے بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے ہمیں اور آپ کو محبت نبی بھی چاہیے، اطاعت نبی بھی چاہیے. انشاءاللہ محبت نبی آپ کو بتلائیں گے. اطاعت سب سے بڑی چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت ہم کو بتلائے ہیں جس سے اللہ راضی ہونے والا ہے وہ اتنا مکمل ہے. اتنا ہی اگر ہم کریں گے اللہ ہماری نجات دے دے گا. جتنا صحابہ کیے، خلفائے راشدین کیے، یہ کیے، اتنا ہی چیزیں. باقی جو بھی چیزیں ہیں اس کے علاوہ وہ سب بدعات میں شمار ہوں گی. پھر اس کے بعد لوگوں نے بدعت کی دو قسمیں کر لی کہ بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، پھر اس کی مثالیں الگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ مسنونہ کے الفاظ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ. جو چیز اچھی ہے وہ بدعت ہو ہی نہیں سکتی. اچھی بدبو بھی ہوتی ہے کیا؟ بدبو بدبو ہی ہے. یہ الگ ہو سکتا ہے کہ بدبو کہیں کم ہو کہیں زیادہ ہو، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بدبو ہے لیکن اچھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. لہذا یہ تقسیم غلط ہے. جو بھی بدعت ہے وہ بدعت ہی ہے. وہ حسنہ سیئہ میں یہ جو تقسیم ہے یہ مناسب نہیں ہے. بدعت بدعتی ہے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تراویح کی جماعت کی یہ کی وہ سب بدعت میں آتا ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ خلفائے راشدین کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے تھے اگر خلفائے راشدین بھی کرتے ہیں کسی اچھی نیت سے تو وہ چیز جائز ہے، درست ہے. لیکن خلفائے راشدین بھی ان سب چیزوں کو نہیں کیے، جبکہ ان سے زیادہ نبی کی محبت کوئی نہیں. تو بہرکیف خلاصہ یہ ہے کہ میلاد مناسب نہیں، سیرت النبی مناسب ہے.
اور میلاد میں جو کام ہوتے ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چند لوگوں نے بہت بعد میں شروع کیا اور اس کے ذریعے سے سادہ لوح مسلمانوں کو جن کو علم نہیں ہوتا ہے خواہ مخواہ ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو ایجاد کیا گیا ہے، ورنہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. آج ہم کو تو چاہیے یہ تھا کہ ہم سب مسلمان مل کر سیرت کو ایک اچھے طریقے سے انسانوں کے درمیان پیش کرتے، لیکن افسوس کہ آج تک ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی صحیح تاریخ کیا ہے. نہیں فیصلہ ہو سکا، جبکہ صحیح تاریخ 9 ربیع الاول ہے. 12 تاریخ مشہور کیا گیا ہے اور 12 تو حقیقت میں وفات کی تاریخ ہے. آپ اپنے محلے کے بوڑھوں سے پوچھئے کہ لوگوں نے اس مہینے کا کیا نام رکھا ہے. جو بھی بوڑھے ہوں اس میں وہ بھی بتا سکتے ہیں کیا نام ہے اس مہینے کا. 12 وفات. اور میں آپ کو یہ بھی بتلاتا ہوں کہ بہت سے لوگ پہلے سرکولر جاری کرتے تھے، آج کل لکھتے ہیں میلاد النبی فلاں دن کو ہے، پہلے لکھتے تھے 12 وفات فلاں دن کو آ رہی ہے. جب ہم جیسے علماء، صحیح علماء، سچے علماء ان چیزوں پر اعتراض کیے، کہہ رہے آپ وفات بول کے خوشی منا رہے ہیں، تب لوگوں نے اس ٹائٹل کو بدل دیا ہے. اور پہلے لوگ بولتے تھے 12 وفات کے جلسے، اب کہتے ہیں میلاد النبی کے جلسے. تو ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے تم کو تھوڑا تو اصلاح کر دیا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. تو 12 وفات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبی اول کے 12 تاریخ کو پیدا ہوئے؟ تو خود ان کا عمل خود بتلا رہا ہے. لہذا ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے. اللہ آپ سب کو سچی ہدایت دے، صحیح توفیق دے، نیک ہدایت دے. یاد رکھیے سب سے بڑی چیز ہدایت ہے. اگر ہدایت نہیں ملی تو ساری چیزیں بیکار ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دعا سکھلائے، اللہم انی اے اللہ ہم کو حق دکھلا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. 4 چیزیں ہیں اس دعا میں. سب سے پہلے تو ہم کو حق معلوم ہونا چاہیے، اور صرف معلوم ہونا کافی نہیں ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. اور جب حق جان لیے اور عمل کرنے لگے تو یہ بھی کافی نہیں ہے، باطل کو بھی جاننا چاہیے اور باطل سے بچنا بھی چاہیے. صرف باطل کو جاننا ہی ضروری نہیں ہے، اس سے بچنا بھی ضروری. جب تک باطل سے نہیں بچیں گے حق بھی فائدہ نہیں دے گا. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو خود عوام کے اندر جو رائج ہیں وہ دیکھ کر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میلاد کے یہ جلسے جلوس جو بھی ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق. ہاں اگر آپ اس کے اندر جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ہٹا دیں اور آپ سیرت کے نام سے کریں تو یقیناً ثواب کا کام ہوگا. اور ہمیشہ کریں، صرف یہ 12 دن نہیں، ہمیشہ کریں، زندگی بھر کریں. سیرت کو بیان کریں، گلی گلی میں کریں، محلے محلے میں کریں، اور اس میں غیروں کو بھی بلایا جائے، ان کو بھی دین کی بات بتلائی جائے، ان کو بھی سیرت بتلایا جائے، تو یہ چیز کامیابی ہوگی. بہرکیف یہ چند باتیں ہم نے بتلایا کہ میلاد النبی بہت بعد کی ایجاد ہے اور اس کے غلط ہونے کی کئی دلیل ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے اندر جو عمل کیے جاتے ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر علاقے میں میلاد کا الگ الگ تصور ہے. اپنے یہاں الگ الگ چیزیں ہیں، نارتھ انڈیا میں الگ چیزیں ہیں، دوسرے ملکوں میں الگ چیزیں ہیں، سب جگہ الگ الگ ہیں.
تو جو چیز الگ ہوتی ہے وہ سنت نہیں ہو سکتی، اور جو اس کے وجوہات ہیں، جو نیتیں ہیں، وہ بھی درست نہیں ہیں، جبکہ ہمارے پاس کسی بھی عمل کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چاہیے، نبی کا طریقہ چاہیے۔ یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے خلفائے راشدین میں ہے کیا، اس میں بھی نہیں ملتا ہے، فقہا، محدثین، ائمہ، ان کی زندگیوں میں بھی نہیں ملتا، لہذا یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ رہا سیرت، تو سیرت جتنا بیان کرنا بن، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے سیرت کی کتاب لکھی تو اس کے پہلے ہی پیج میں لکھا کہ مسلمانوں، سیرت کو جتنا عام کرو گے دین اتنا ہی پھیلے گا۔ لیکن اس کے بعد وہ لکھتے ہیں افسوس کہ آج ہم نے سیرت کو ہی ایسا بنا دیا کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ سیرت کے جلسے اور جلوسوں کو ہم نے ایسا بنا دیا کہ اس سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ لہذا صحیح سیرت پیش کیجئے۔ پوری دنیا ایسے لیڈر کی، ایسے رہنما کی، ایسے رہبر کی محتاج ہے۔ آج پوری دنیا میں انسانیت پریشان ہے، کون ہے جو سب کو سکون دلا سکتا ہے؟ تو صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سارے نبیوں کی جو خصوصیت تھی ان سبوں کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کا کوئی نام رکھا جائے تو وہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کی انابت، نوح علیہ السلام کی استقامت، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، موسیٰ علیہ السلام کی کلیمیت، ان ساری چیزوں کو جمع کیا جائے گا اور اس کو گلدستہ جسے ہم کہتے ہیں، جس کے اندر بہت سے زیادہ پھول ہوتے ہیں، تو جس طرح اس کو گلدستہ کہا جاتا ہے، تو سارے نبیوں کی خوبی کو ایک جگہ رکھ کر کوئی نام دیا جائے گا تو وہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایسے نبی کے ہوتے ہوئے، ایسے نبی کی شریعت کے ہوتے ہوئے ہم اور آپ تکلیف اٹھاتے ہیں تو اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے صحیح سیرت کو نہ اپنایا نہ پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو بھی اور سارے انسانوں کو بھی سیرت کی صحیح کتابیں پڑھنے، صحیح طریقہ حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔